آواز نہ نکلے سسکیوں کی عرض کلم علی آتش۔ قسط 186۔ اس نے پردے سرکائے تو کھڑکی کے قریب جیسے سورج اسی انتظار میں تھا۔ پردوں کے ہٹتے ہی اندھیرے کمرے میں سورج کی کرنیں پھیلنے لگی۔ وہ آگے سے کھلی شرٹ اور اپنے گلابی ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ بال گھما کر اس نے اوپر کیچر سے جوڑے ہوئے تھے۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ دھلا دھلا چہرہ خوبصورت لگتا تھا۔ شانوں پر گرم شال اوڑے وہ دھیمے قدم اٹھاتی راغب کے پاس آ گئی، جو بے خبر بیڈ پر سو رہا تھا۔ راغب پر جھک کر اس نے اپنے ہاتھ کی پشت کو دھیرے دھیرے راغب کے گال پر پھیرا تو وہ کسمسایا۔ جب اس کی نیند سے بوجھل آنکھیں کھلیں اور اس نے سامنے ردھم کے چہرے کو دیکھا تو وہ چونک سا گیا۔ وہ تیزی سے اٹھنے لگا کہ تبھی ردھم نے اس کے سینے پر بالکل دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ اتنے حواس باختہ کیوں ہو رہے ہیں؟ لیٹے رہیں آرام سے، میں آپ سے رومانس کرنے آئی ہوں۔ اس کی بات پر راغب مسکرایا۔ وہ دوبارہ ڈھیلے سے انداز میں لیٹ گیا۔ میں نے تمہیں اٹھا دیکھا تو میں پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے لگا شاید تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ردھم نے گہرا سانس لیا۔ اب ہر وقت میرے مرنے کا ہی سوچتے رہا کرے۔ راغب کو اس کی بات بری لگی۔ صبح صبح الٹی باتیں مت کرو۔ تمہارا چہرہ دیکھ کر اچھی خاصی میری صبح خوبصورت ہوئی ہے اور اب تمہاری باتیں مجھے غصہ دلا رہی ہیں۔ وہ منہ پھلا کر ہتھیلیوں کے بل ہوتا بیڈ پر کراؤن سے کمر ٹکا کر بیٹھ گیا تھا۔ آنکھوں میں واضح ناراضگی تھی۔ ردھم نے کان پکڑے۔ آپ اتنی سی باتوں پر غصہ کیوں کرنے لگ جاتے ہیں؟ میں نے تو بس ویسے ہی مذاق کیا تھا۔ راغب نے سر جھٹکا۔ تمہارے مذاق بھی بالکل فضول ہیں۔ صبح صبح الٹی باتیں۔ اسے ردھم کی بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ ردھم اس کے پھولے پھولے گالوں کو دونوں ہاتھوں سے اپنی چٹکیوں میں بھر کر کھینچنے لگی۔ پھر اس نے راغب کے بالوں کو مزید بکھیر دیا۔ راغب نے اس کی کلائی کو پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ خیر ہے، یہ صبح صبح مجھ پر اتنا پیار کیوں آ رہا ہے؟ ردھم نے شانے اچکائے۔ بس ویسے ہی آ رہا ہے۔ اب کیا اپنے شوہر کو پیار کرنے کے لیے کوئی وجہ چاہیے ہوتی ہے؟ راغب نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ بالکل بھی وجہ نہیں چاہیے۔ تمہارا جو دل کرے میرے ساتھ کر سکتی ہو۔ میں پورا پورا تمہارا ہوں۔ ردھم آگے بڑھ کر اس کے سینے پر بالکل دل کے مقام پر اپنا سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ آج میں آپ کے لیے ناشتہ بناؤں گی۔ آپ رات کہہ رہے تھے نا کہ آپ نے آفس جانا ہے، تو میں نے آپ کے آفس کے لیے کپڑے بھی نکال دیے ہیں۔ راغب کو اس پر بے ساختہ پیار آیا۔ زندگی دھیرے دھیرے نارمل ہو رہی تھی۔ ردھم کی ایسی باتیں اسے سکون دیتی تھی۔ تو یعنی آج سچ میں میرے جگر کو مجھ پر پیار آ رہا ہے؟ اس نے ردھم کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے تھے۔ ردھم اور شاید شدت سے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ناشتہ بھی آپ کے لیے میں ہی بناؤں گی۔ راغب کو خوشی ہوئی۔ پھر اس نے ردھم کو اپنے سامنے کیا اور بولا، تم اتنا سب کر رہی ہو تو تھوڑا سا مجھے بھی کرنے دو۔ ردھم ابھی اس کی بات سمجھتی کہ راغب نے اسے باہوں میں لیتے اپنے نیچے کیا۔ اس کے سانس بھاری ہونے پہ وہ ایک لمحے کو رکا۔ ٹھیک ہو؟ ردھم نے سر ہلایا۔ وہ تکیے پہ اوپر کو ہو گئی تھی۔ کیا کریں گے آپ؟ اس کی گھبراہٹ پر وہ مسکرایا۔ جانتا ہوں ابھی میں تمہاری گہرائیوں میں نہیں اتر سکتا، لیکن ان پہ ہاتھ سے حکومت تو کر سکتا ہوں نا۔ وہ کہہ کر اس کی ٹانگوں میں فاصلہ کرتا اس کے گھٹنوں کو تھام چکا تھا۔ ٹراؤزر وہ کھسکاتا اس کی شرٹ کو اوپر کرتا، اس کی نازک سی کمزوریوں کو دیکھتا ان پر اپنا سخت ہاتھ لے آیا تھا۔ راغب نے اپنی انگلیوں کو پوائنٹ پہ رکھتے ہوئے اندر کی طرف حرکت دی تو وہ سسک اٹھی۔ راغب اس کی آنکھوں میں جھانکتا خمار بھری نمی کو لبوں پر شبنم کے قطروں کی طرح چننے لگا۔ میرے جگر نے میرے لیے اتنا سب کرنے کا سوچا ہے تو میں بھی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے لبوں کو قید کر رہا تھا۔ اس کے بدن کی لرزش اس سے پوشیدہ نہیں تھی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کی گردن کو اوپر کرتے اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ راغب کا حلق خشک سا پڑنے لگا تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا، بس تمہیں یوں ہی چھو کر ہٹ جانا۔ ایسے لگتا ہے جیسے میں سمندر میں ہوں اور پیاس کی شدت سے حلق سوکھ رہا ہے، لیکن میں پانی پی نہیں سکتا کیونکہ وہ کھارا ہے۔ عجیب سی بے بسی نے گھیر لیا ہے مجھے۔ ایک ایک دن میں انگلیوں پہ گن رہا ہوں۔ اس نے خود کو جیسے روکا تھا۔ ردھم کو اپنے بازو پہ لٹائے وہ خود کو اس کے پہلو میں لٹا گیا تھا۔ اس کا رخ ردھم کی جانب تھا، جس کی سانسیں اب معمول پہ آ رہی تھیں۔ اس نے خود کو درست کیا
راغب، ہماری اپوائنٹمنٹ کب کی ہے؟ راغب نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، تم بالکل ٹھیک ہو۔ راغب نے اس کے بال سنوارے تھے۔ میں اگر چاہوں تو۔ اس کی بات پہ وہ نرمی سے بولا، تمہاری چاہت میں تو کچھ بھی، بس کل پرسوں چلیں گے، اور تم راغب چوہان کی بیوی ہو، اور اپوائنٹمنٹ ڈاکٹر ہم سے لے گا، ہم اس سے نہیں لیں گے۔ وہ گردن اکڑا کر بولا تو ردھم ہنس دی۔ اچھا، اب مجھے اٹھائیں، ناشتہ بنانا ہے، آپ نہائیں، میں نیچے فریش جا رہی ہوں۔ راغب نے اسے باہوں میں بھر کر اٹھایا۔ ناشتہ ساتھ بنائیں گے، تم میرے لیے، میں تمہارے لیے، میں بس فریش ہو کر آیا، نیچے چینج بعد میں کر لوں گا۔ ردھم چونکی، آپ مجھے وہاں بھی تنگ کریں گے؟ وہ بولی۔ اس کی بات کا معنی سمجھ کر وہ ہنسا، پھر سنجیدگی سے بولا، میں نے ابھی تو کہا ہے، مجھے بڑی اذیت ہوتی ہے کہ میں بغیر ایک گھونٹ لیے تم سے دور ہوتا ہوں، اس لیے تنگ نہیں کروں گا، اور آج تو میں نے جانا بھی جلدی ہے، اس لیے تم بے فکر ہو، ہم بس کام پہ دھیان دیں گے، کام پھر کبھی بگاڑیں گے۔ وہ شرارت سے کہہ کر اسے نیچے اتار چکا تھا۔ ردھم نے اس کے گال کو چوما۔ راغب نے لبوں پہ انگلی رکھی۔ یہاں بھی کروں؟ اس نے پوچھا تو وہ شدت سے سر ہلا گیا۔ ردھم نے اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے۔ آپ کی طرح کروں؟ راغب کو دلچسپی ہوئی۔ ہاں کرو۔ وہ آگے کو ہوا۔ ردھم نے نرمی سے اس کے لبوں کو چوم لیا تو وہ حیران ہوا۔ میں ایسے کب کرتا ہوں؟ وہ شدت سے سوچ رہا تھا، لیکن یہاں تو ہاں کرتے نہیں، جب میں ناراض ہوتی ہوں تب ایسے ہی مناتے وقت کرتے ہیں۔ راغب نے یوں سر جھٹکا جیسے بدمزہ ہوا ہو۔ چھوڑو یار، میں فریش ہو کر آیا، سارا موڈ خراب کر دیا۔ وہ اسے چھیڑ کر باتھ روم میں چلا گیا تو ردھم نے عجیب سے انداز میں اسے دیکھا۔ پتہ نہیں کب خوش ہوتے ہیں یہ، جو بھی کر لوں کم ہی لگتا ہے، نا شکرے کہیں کے۔ وہ سر جھٹک کر اس کے انتظار میں بیٹھ گئی تھی۔ کالی مرسڈیز دھوپ کی کرنوں سے چمک رہی تھی۔ دو گارڈز اس کے دونوں اطراف کھڑے تھے، اور جبران ایئر بڈ جو کان پر لگا ہوا تھا اس سے کسی سے گفتگو کر رہا تھا۔ تبھی داخلی دروازے سے حمیرہ اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر جبران نے ایئر بڈ سے گفتگو کو معطل کرتے ہوئے اپنی توجہ حمیرہ کی جانب کی تھی۔ پونی ٹیل میں گندھے اس کے سیاہ بال کمر پر جھور رہے تھے۔ آنکھوں میں سرما تھا، خمدار پلکیں اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں۔ چہرے پر بہت ڈھونڈنے سے میک اپ کا ہلکا سا نشان ملتا تھا۔ وہ میک اپ نہیں کرتی تھی۔ اس کے تاثرات بھی بے حد سخت رہتے تھے۔ وہ اب بھی لب بھینچ کر آگے بڑھ رہی تھی جب جبران اس کے سامنے آیا۔ مانا کہ راستے میں پڑے پتھروں پر نظر نہیں ڈالنی چاہیے، لیکن پھر بھی اگر تم انہیں رک کر ایک بار دیکھ لو گی تو شاید وہ پتھر سے ہیرا بن جائیں۔ حمیرہ نے گہرا سانس لیا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈال کر وہ اپنے مخصوص انداز میں کھڑی ہو کر گردن کو ترچھا کر کے جبران کو دیکھنے لگی۔ تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے؟ بلا وجہ کے سستے عاشقوں والے جملے مجھ پہ ٹرائی کرتے رہتے ہو، جبکہ تمہیں پتہ ہے میں تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، بلکہ میں کسی میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میں نے کبھی بھی شادی نہیں کرنی۔ وہ اتنے اعتماد سے بولی کہ جبران کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ تم نے قسم کھائی ہے؟ حمیرہ نے سر ہلایا۔ ہاں، بچپن میں کھائی تھی، جبران نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا، اور اس قسم کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کے پاس بڑا فالتو کا ٹائم تھا، اس لیے سینے پر ہاتھ باندھ کر حمیرہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے یہ قسم اس وقت کھائی تھی جب مجھے میرے خاندان والوں نے لڑکا کہنا شروع کیا تھا۔ جبران نے اس کی بات پر ہاتھ ایسے ہلایا جیسے ناک سے مکھی اڑاتا ہو۔ تم کہاں سے لڑکا لگتی ہو؟ مجھے تو تم کہیں سے لڑکا نہیں لگتی، بلکہ اچھی خاصی لڑکی لگتی ہو۔ میرے پاس اس بات کے چند ثبوت بھی ہیں۔ وہ معنی خیزی سے بولا تو حمیرہ جو بہت کم ہی شرمندہ ہوتی تھی، اس کی باتوں پر شرمندہ سی ہو گئی۔ پھر اس نے ہاتھ کا مکہ بنا کر جبران کے سامنے لہرایا۔ بتاؤ، کمر پر ماروں یا جبڑا توڑ دوں؟ جبران نے شاہ رخ خان کی طرح ہاتھوں کو پھیلا کر کہا، جو دل کرے توڑ دو، بس میرے دل کا دھیان رکھنا، اسے نہیں توڑنا، باقی ایک ایک ہڈی توڑ دو، مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ حمیرہ اس کی بات سے جھنجھلا گئی۔ تم پھر شروع ہو گئے اپنی شاعری جھاڑنے؟ میرے پاس فالتو کا وقت نہیں ہے، مجھے ابھی جانا ہے۔ جبران اس کی بات پر شوخی سے بولا، یعنی فرصت میں ملو گی؟ حمیرہ نے سر ہلایا۔ ہاں، ملتے ہی تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گی۔ جبران نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ تو میری دوست ہو؟ حمیرہ نے سر ہلایا۔ بالکل، میں تمہاری دوست ہوں، لیکن جو کچھ تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے دماغ سے یہ باتیں نکال دو۔ میری زندگی میں نہ کوئی شادی کی گنجائش ہے، نہ کسی مرد کی۔ میں اپنے لیے خود مکمل ہوں۔
مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ جبران نے سر جھٹکا تھا۔ وہ پیچھے سے کوئی جملہ اچھالتا کہ تبھی اس نے راغب کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ نیلے ڈنر سوٹ میں سفید شرٹ کے ساتھ بے حد جاذب نظر لگ رہا تھا۔ آنکھوں پر گوگلز تھے، اس کے بال جیل سے سیٹ تھے اور سر پر پف کی صورت موجود تھے۔ وہ پورے اعتماد سے قدم اٹھاتا جبران کے پاس آ گیا تھا۔ حمیرہ کے سلام کا اس نے سر کے خم سے جواب دیا تھا۔ حمیرہ اندر چلی گئی تھی۔ جبران نے گاڑی راغب کے لیے کھولی اور پھر وہ خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اطراف میں جو گارڈز کھڑے تھے وہ پیچھے موجود دوسری جیپ نما گاڑی میں سوار ہو گئے تھے۔ جب گاڑی داخلی دروازے سے باہر نکل گئی تو حمیرہ جو اندر داخل ہو رہی تھی لمحہ بھر کو رکی۔ اس نے گردن موڑ کر جبران کی آخری جھلک دیکھی تھی۔ ہر بار کا اظہار اور اسی طرح بے تاثر سا انکار۔ وہ یہ سب نہ جانے کب سے کرتی آ رہی تھی، اور جبران بھی ابھی تک شاید اسی کی وجہ سے کنوارا پھر رہا تھا، جبکہ اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ وہ شادی کر لے، لیکن جبران جیسے چاہتا تھا وہ ایسا کچھ بھی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ حمیرہ کو لوگوں کی باتوں نے ایسا بنا دیا تھا۔ اونچی قامت، بھرپور جسم اور مضبوط ارادوں والی حمیرہ نے جیسے ہی ہوش سنبھالا تھا، ہر کام کرنے کی صلاحیت نے اسے جہاں مضبوط بنایا، وہیں لوگوں کی باتوں نے اس کا دل بھی بہت دکھایا۔ یہ کہاں سے لڑکی لگتی ہے، ہر حرکت لڑکوں والی ہے، ماہی منڈا۔ یہ لفظ اس نے اپنی زندگی میں اتنا سنا کہ اسے نفرت سی ہونے لگی، اور پھر یہ نفرت سرد مہری میں بدل گئی۔ خاندان میں جتنے بھی لڑکے تھے وہ سب حمیرہ سے ایسے روب میں رہتے جیسے وہ ان کی ٹیچر ہو، جبکہ حمیرہ ان سے کم ہی بولتی تھی، لیکن جب بھی وہ حمیرہ کو دیکھتے فوراً سے کھڑے ہو جاتے، عجیب عجیب شکلیں بناتے، ظاہر یوں کرتے جیسے حمیرہ سے ڈر رہے ہو۔ اس کی امی نے بڑی کوششیں کی کہ اس کی شادی خاندان میں ہی کہیں ہو جائے، لیکن ساری ماؤں کے پاس ایک ہی جواز تھا، اپنی بیٹی کو کہو تھوڑا لڑکیوں والی حرکتیں کرے، پھر وہ نوکری بھی ایسی ہی کرتی ہے۔ لڑکیاں کہاں کسی کی گارڈ ہوتی ہیں، اور یہ کہ لوگوں کی حفاظت کرتی پھر رہی ہے۔ اچھی لگتی ہیں لڑکیاں بندوقیں اٹھا کر پھر رہی ہوں، ہر کام لڑکوں والا، کپڑے بھی لڑکوں والے پہنتی ہے، بال تک اس نے کندھوں تک کے رکھے ہوئے ہیں۔ اسے کہو تھوڑی لڑکی بنے، پھر شاید کہیں بات بن جائے۔ بڑی مشکل سے امی نے کہہ کہہ کر اس کے بال بڑے کروائے تھے۔ اس نے جب جب اس طرح کے جملے یا الفاظ سنے، اس کے اندر کی بغاوت بڑھتی گئی، اور پھر اس نے ان ساری چیزوں کو، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ خود کو قبول کر لیا۔ وہ خود سے مطمئن تھی، اسے دکھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایسا پتھر بن گئی تھی جسے جتنی مرضی ٹھوکریں لگے، وہ جگہ تو ضرور بدلتا ہے لیکن چیختا چلاتا نہیں، بس خاموشی سے راستہ بدل دیتا ہے۔ حمیرہ بھی ایسی ہی بن گئی تھی، لیکن جبران نے جب پہلی بار اس سے محبت کا اظہار کیا تو وہ چونکی تھی۔ کچھ دن تو وہ اس کے اظہار کے نشے میں چور رہی، لیکن پھر جب اس نے لوگوں کی تنقید دی، نگاہوں اور خسر پھسر اپنے اور جبران کے متعلق سنے، تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئی، اور تب سے اس نے جبران کو انکار کرنا شروع کیا تھا۔ ان کی لو سٹوری پچھلے 2.5 سال سے پینڈنگ تھی، اور وجہ حمیرہ کے اندر موجود وہ خوف تھا جو اس کے خاندان اور ارد گرد کے لوگوں نے اس میں بھر دیا تھا۔ اب بھی جبران کی صورت دیکھ کر اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی، لیکن پھر وہ گہرا سانس بھر کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ جس راستے جانا ہی نہیں، اسے دیکھ کر بھی کیا کرنا، وہ سوچ کر آگے قدم اٹھاتی ردم کے پاس چلی گئی تھی۔ اسد نے منہ کھولا۔ راغب نے بیٹھتے ہی جبران سے سوال کیا تھا۔ جبران نے اسٹیئرنگ تھام رکھا تھا اور اس کی نگاہیں سامنے ونڈ اسکرین پر تھی۔ شہر پر صبح پھیلتے ہی سڑکوں پر رش لگ گیا تھا۔ وہ احتیاط سے گاڑی چلاتے ہوئے بولا، جتنا ہم جانتے ہیں وہ بھی اتنا ہی بتا رہا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ راغب نے سر کو جنبش دی۔ اپنے موبائل کو نکال کر وہ مصروف ہو گیا تھا۔ میں شام میں اس سے ملنے آؤں گا۔ جبران نے سر ہلایا۔ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اب؟ جبران کے سوال پر راغب جو اسکرین کو سکرول کر رہا تھا ایک لمحے کو رکا۔ اس کے چہرے کے تاثر بدل گئے تھے۔ نرمی کا ایک ایک سایہ اس کے چہرے سے ہٹ گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر لگے چشمے کو اتارا اور پھر اسے شرٹس میں اڑستے ہوئے وہ پتھر جیسے لہجے میں بولا تھا، ہم نے انہیں مارنا نہیں ہے، لیکن انہیں اس مقام پر لے کر آنا ہے جہاں پہ یہ موت مانگے اور روز مانگے، لیکن ہم انہیں ماریں گے نہیں، انہیں سب ملے گا، بس موت نہیں ملے گی۔ جبران نے سر ہلا دیا تھا۔ وہ دوبارہ سے مہذب انداز میں
گاڑی چلانے لگا تھا۔ راغب کی آنکھیں جلنے لگی تھی، اسے اپنے سینے میں خلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر اس کی بیٹی بھی آج زندہ ہوتی تو اس کا گھر اس طرح سے سنسان نہ ہوتا۔ اس کے دو بچے تھے۔ اس کے بعد تو لوگوں کے خاندان مکمل ہوتے ہیں، لیکن ایک بیٹی کو وہ اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا تھا، اور جبکہ بیٹا ماں اور باپ دونوں کی محبت سے محروم بیمار پڑا تھا۔ راغب کا دل کٹ کے رہ جاتا تھا جب بھی وہ اپنے بیٹے کے متعلق سوچتا تھا۔ اس کا شہزادہ بیٹا اس تاریک سے کمرے میں اپنے ماں باپ کی محبت کا منتظر ہے۔ حالات نہ جانے کب گرفت میں آئیں گے۔ وہ ایک دم سے اگر سب کے سامنے اپنے بیٹے کو لے گیا تو یقیناً غدر مچ جائے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کیا تھا ایک بار پھر چوکنا ہو جائیں گے۔ وہ پہلے سب کو اپنی گرفت میں لے لیں، اور اپنے بیٹے کو بھی وہ ایک نہ ایک دن اپنے ساتھ لے ہی جائے گا۔ اسپتال کے کمپاؤنڈ میں عظمیٰ پہلے سے ہی موجود اپنی امی کے ساتھ تھی۔ راغب کو سامنے سے آتا دیکھ وہ دونوں اس کی جانب بڑھی تھی۔ عظمیٰ کی گود میں وہ ننھی جان موجود تھی۔ راغب نے آگے بڑھتے ہی بے حد احتیاط سے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو سینے میں بھینچا تھا۔ اس کے ننھے سے چہرے کو وہ کئی بار چومتے ہوئے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا بخار اتر چکا تھا، لیکن راغب کی تسلی ابھی باقی تھی، اسی لیے وہ اپنے بے حد اعتماد والے ڈاکٹر کے پاس آیا ہوا تھا۔ اس نے کال کر دی تھی، اسی لیے وینس اور عظمیٰ پہلے سے ہی کمپاؤنڈ میں موجود تھے۔ یہ ڈاکٹر راغب کے بے حد قریبی دوست تھے، اس لیے وہ جانتا تھا کہ انہیں راز رکھنے آتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر آگے بڑھا تھا۔ لفٹ کے پاس جا کر اس نے بچے کو عظمیٰ کے حوالے کر دیا تھا۔ تم پہلے ہی اسے کیبن میں لے جانا، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا۔ میں تمہیں نہیں جانتا، میں صرف ڈاکٹر عبداللہ سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے کہانی کو ایک بار پھر دہرایا تو عظمیٰ اور وینس دونوں نے ہی سر کو اس بات میں ہلا دیا تھا۔ لفٹ چل پڑی تھی۔ سیکنڈ فلور پر ڈاکٹر عبداللہ کا کیبن تھا۔ ریسیپشنسٹ کے پاس جا کر عظمیٰ نے اپنا تعارف کروایا تو اس نے سر کو ہلا کر اسے کیبن میں بھیج دیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب راغب ریسیپشنسٹ کے پاس گیا تو وہ الرٹ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ سر آپ؟ جی سر، ڈاکٹر صاحب آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ راغب نے مسکرا کر سر کو جنبش دی اور پھر وہ بھی کیبن میں داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر عبداللہ کے کیبن میں داخل ہوتے ہی اس نے عظمیٰ کی گود سے اپنے بیٹے کو لے لیا تھا۔ وہ فکر مندی سے آگے بڑھا۔ ڈاکٹر عبداللہ سے مصافحہ کیے بغیر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے سامنے کیا تھا۔ اب اسے چیک کریں، میں آپ سے بعد میں ملوں گا۔ ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ وہیں ان کی ایک جونیئر ڈاکٹر بھی موجود تھی جو راغب کی بات پر چونکی تھی، لیکن راغب نے زیادہ نوٹس نہیں لیا تھا۔ تبھی ڈاکٹر عبداللہ نے انہیں جانے کا اشارہ کیا تو وہ کچھ لمحے رکی رہی پھر نکل گئے۔ راغب اپنے دھیان میں اتنا تھا کہ اس نے نوٹس ہی نہ لیا کہ کمرے میں کون کھڑا ہے۔ اس نے سرسری سا اس جونیئر ڈاکٹر کو دیکھا تھا، پھر وہ ڈاکٹر عبداللہ سے باتیں کرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر عبداللہ اس کے بیٹے کو چیک کر رہے تھے۔ ڈاکٹر سارہ حیران اور متعجب سے ڈاکٹر عبداللہ کے کیبن سے نکلی تھی۔ وہ راغب چوہان کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ اگر راغب ان کی طرف متوجہ ہوتا تو وہ ضرور اس سے ملتی اور اپنا تعارف بھی کرواتی کہ وہ ڈاکٹر عطیہ کے دوست ہیں، اور ابھی کل ہی وہ راغب کی وائف ریدھم سے بھی ملی ہیں۔ اس نے جملے ترتیب پہلے ہی دے لیے تھے کہ اسے ان کی بیٹی کے لیے بہت افسوس محسوس ہو رہا ہے، لیکن جب اس نے راغب کے منہ سے یہ لفظ سنا کہ ڈاکٹر عبداللہ پہلے اس کے بیٹے کو چیک کر لیں تو اس پر ہسپتال کی چھت گر گئی۔ وہ دنگ رہ گئی۔ اس کی نگاہیں فوراً ریدھم کو ڈھونڈنے لگی تھی، لیکن پھر وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ راغب کی تو ایک بیٹی تھی جو کہ فوت ہو گئی تھی، پھر یہ بیٹا۔ اس نے تبھی نکلتے نکلتے ان دونوں عورتوں کو دیکھا جو چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ ایک لڑکی سی لگتی تھی جبکہ دوسری کی عمر اچھی خاصی تھی۔ ڈاکٹر سارہ حیرانی سے کیبن سے باہر آ گئی۔ وہ اپنے کیبن میں جا ہی رہی تھی کہ تبھی وہ ریسیپشنسٹ کے پاس گئی۔ اندر کون آیا ہوا ہے؟ ریسیپشنسٹ نے کمپیوٹر پر ایک نظر ڈالی، پھر بولی، عظمیٰ جان کا بیٹا ہے، اس کی اپائنٹمنٹ تھی، اندر تو وہی گئی ہے۔ ریسیپشنسٹ کا خود کا بھی لہجہ سوالیہ تھا۔ ڈاکٹر سارہ نے مزید پوچھا، راغب چوہان بھی تو اندر گئے ہیں؟ ریسیپشنسٹ نے سر ہلایا، ہاں وہ ڈاکٹر عبداللہ سے ملنے آئے ہیں۔ ریسیپشنسٹ اپنی طرف سے تمام بات بتا چکے تھے۔ تبھی ڈاکٹر سارہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ریسیپشنسٹ نے ان کے چہرے پر الجھن بھری شکنیں دیکھی تو بولی، ڈاکٹر سب ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر سارہ نے سر ہلایا، مسکرائی اور بولی، ہاں سب ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو۔
میں بس ویسے ہی آ گئی تھی، وہ کہہ کر اپنے کیبن کی جانب پلٹ گئی تھی۔ ان کا کیبن ٹاپ فلور پر تھا۔ وہ لفٹ میں سوار ہو گئی تھی، لیکن کیبن تک کا راستہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ کیبن میں بیٹھ کر بھی وہ کچھ دیر راغب چوہان کے جملے کو سوچتی رہی۔ وہ بچہ، راغب اور پھر وہ دونوں عورتیں، یہ سب کیا تھا؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شاید عطیہ کو کچھ پتا ہو۔ انہوں نے خود کلامی کی اور پھر بیگ میں رکھا اپنا موبائل اٹھا لیا۔ وہ عطیہ کا نمبر تلاش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر عبداللہ نے بچے کو مکمل چیک کر لیا تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ راغب نے سکون بھرا سانس لیا، پھر ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا وہ اپنے بیٹے کو عظمیٰ کی گود میں دوبارہ دے چکا تھا۔ اس نے بیٹھ کر ڈاکٹر سے کہا، اب میں آپ سے ملتا ہوں۔ ڈاکٹر اس کی بات پر ہنسا، پھر آگے بولا، میں آپ پر یقین کر سکتا ہوں عبداللہ؟ عبداللہ ناراضگی سے اسے دیکھنے لگے، پھر بولے، ظاہر سی بات ہے، تم مجھ پر یقین کر سکتے ہو۔ یہ بات ہمارے درمیان میں ہی رہے گی، اس کیبن کی چار دیواری سے باہر نہیں جائے گی۔ جب تک معاملات بہتر نہیں ہو جاتے تو میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ بلکہ تم نے مجھے بتایا ہوتا تو میں خود ہی اسے چیک کرنے چلا جاتا۔ یہ بہت پیارا ہے، تم نے نام نہیں سوچا اس کا؟ راغب نے تھکا ہوا سانس لیا، پہلے ان لوگوں کا نام و نشان مٹاؤں گا جس نے میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کیا ہوا ہے، پھر میں اس کا نام رکھوں گا۔ ابھی تو میری بیوی کو بھی اس بارے میں نہیں پتا۔ اور راغب کیا جانتا تھا کہ شاید آج اس کی بیوی کی ماں کو سب پتہ چل جائے گا، کیونکہ ڈاکٹر سارہ کو عطیہ بیگم کا نمبر مل چکا تھا۔ جاری ہے۔